آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اہل علم پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی فرمان یا اللہ کی کوئی آیت آپ کے پاس پہنچے تو اسے عام کیا کرو۔ آج میں جس موضوع کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں وہ ہے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے، اہل علم ہونے کی ہمیں فضیلت کیوں دی گئی ہے۔ علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی اس طرح کی تھی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ زندگی و بندگی، موت و حیات، فکر و آگاہی، یہ تمام چیزیں ہم اپنے احساسات کے ذریعے دور کر بیٹھے ہیں۔ ہماری میراث کا مطالعہ جب اہل مغرب نے کیا تو وہ آج دنیا پر حکمرانی کرنے کے قابل ہو گئے۔ ہم نے یہ میراث پتے پست ڈال دی۔ ہمیں جو میراث حضور علیہ السلام کے فرامین سے ملی تھی، حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے عمل سے ملی تھی، آج ہم نے اس کو اپنی کمر کے پیچھے ڈال کر اپنی من مانی کی زندگی گزارنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے کشمیر میں مسلمانوں کا ناحق قتل عام ہونا، اسرائیلیوں کے ہاتھ فلسطینیوں کا ناحق قتل عام ہونا، اور برما میں بچیوں کے اعضاء کاٹے جانا، اور سسکتی ماؤں کی آہیں نہیں سنی جاتی۔ آج امت مسلمہ جو آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے پیغام کو، حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے فرمان کو ہم نے ٹھوکر مار کر اپنے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اس وجہ سے ہم آج دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ پیغام جو منبر و محراب سے دیا جاتا تھا، افسوس در افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم آج ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ کفر کے فتوے سب سے پہلے ہمارے منبر و محراب سے لگتے ہیں، اور ایک دوسرے کی نافرمانیاں سب سے پہلے ہمارے منبر و محراب سے ہوتی ہیں۔ اگر 8 اور 10 سال کے علم پڑھنے کے بعد اگر ہمیں علم یہ سکھائے کہ اس کو کافر کہنا ہے، اس کو مشرک کہنا ہے، تو پھر اس علم کا بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نظام مصطفیٰ کا قیام حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے فرمان سے آئے گا، حضور علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات سے آئے گا۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کے قول کو، اللہ رب العزت کے اس فرمان کو اگر ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو پھر ہم یہ ذلیل و رسوائی کی زندگی ہمیشہ کے لیے گزارتے رہیں گے۔ 20 سے 50 سال کی زندگی ہم گزار کے چلے جائیں گے، نام بھی ہوگا کسی نہ کسی وجہ سے، لیکن ہمارے کام کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے آج ہمیں عملی طور پر اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح کھڑا ہونا ہوگا جیسے قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا۔ انما المؤمنون اخوہ کا سبق ہمیں قرآن نے دیا۔ آج ہم امانت میں بھی خیانت کرتے ہیں، فکر بھی نہیں کرتے، ہم کسی چیز کو آگاہ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے کان، ہماری آنکھیں سچ سننے اور سچ دیکھنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے احساسات کو گوا بیٹھے ہیں، ہم اپنے دی ہوئی فکر کو گوا بیٹھے ہیں۔ حضرت نے فکر دی تھی آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ اگر میں اور آپ سوچیں اس فکر پر ہم نے کتنی عمل کیا، اس فکر پر ہم نے کتنے اپنے آپ کو لگایا۔ کیا جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہم اساتذہ کے ڈر سے دور نہیں چلے جاتے؟ ہم اساتذہ کی ڈر کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتے۔ اگر ہماری کوئی نماز رہ جائے تو ہم قضا کرنے کی بھی ہمیں عادت نہیں ہے۔
دوستو نماز روزہ زکوٰۃ کسی سرپرستی کے اب معنی نہیں رکھتی، یہ اپنے احساسات کی ہوتی ہے۔ اگر انسان کے اندر سے احساسات ختم ہو جائیں تو پھر تعلق قرآن بھی ختم ہو جائے گا، پھر تعلق مصطفیٰ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا خوبصورت اسوہ دیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، سچے لوگوں کی طرف معافی مانگو، تو پھر دیکھو اللہ رب العزت کیوں نہیں معاف کرتا۔ جب اللہ کے ہم مقبول ہوں گے تو پھر دنیا کی کوئی لوڑ بھی نہیں ہوگی، دنیا کو کوئی شخص ہمیں چاہے یا نہ چاہے۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ آپ جتنے بھی منصب پر چلے جائیں نا، آپ کے مخالفین ہوں گے، ایسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا دنیا کے اندر جس کی مخالفت نہ کی جائے۔ جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اتنے مخالفین بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ نصیر علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر آپ کو بڑے منصب پر جانا ہے تو پھر مخالفتیں بھی سہنی پڑیں گی، پھر لوگوں کی باتیں بھی جلنی پڑیں گی۔ یہ نہ ہو کہ ایک بات کر دے کوئی تو پھر ہم دل توڑ کر دم توڑ کر بیٹھ جائیں۔ نہیں، جس راہ پر چلے ہیں شرط یہ ہے کہ راہ بھی حق کی ہونی چاہیے، قرآن سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ جس راہ پر چلے ہیں پھر اسی راہ کو اپنائیں قرآن سنت کے مطابق، تو پھر اپنے آپ کو چلاتے جائیں تو پھر زندگی بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کے قدم پر چلتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت میرے اس پیغام کو، ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو عمل کا جامہ پہنانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔